أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے ایمان لانے والو، مقتولوں کے بارے میں تمہیں قصاص کا حکم دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. البتہ قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت مل جائے تو معروف طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور خوبی کے ساتھ خون بہا ادا کرنا چاہیے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سورہ بقرہ کی 178 نمبر کی آیت ہے. یہاں سے احکامات کا بیان شروع ہو رہا ہے. اس سلسلے کا پہلا حکم قصاص کے متعلق آیا ہے. قصاص کہتے ہیں خون کا بدلہ خون. آدمی کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جو اس نے دوسرے آدمی کے ساتھ کیا ہے، یعنی وہ فعل جو اس نے مقتول کے ساتھ کیا تھا اس کے ساتھ بھی وہی دہرایا جائے گا. اسی کو قصاص کہتے ہیں. خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا. زمانے جاہلیت میں کوئی ایسا قاعدہ، قانون، نظم، ضابطہ نہیں تھا، تو جو قوم اور قبیلے کا کوئی آدمی مارا جاتا تو وہ اپنے مقتول کے تعلق سے اس کے خون کا وہ یہ سمجھتے کہ اتنا قیمتی ہے اور اتنا اہم ہے، تو اس حساب سے قاتل اور اس کے خاندان اور قبیلے والوں سے بدلہ لینا چاہتے. جتنا وہ اپنے آپ کو ویلیبل سمجھتے، جتنا اہم سمجھتے اپنے مقتول کو، اس حد تک جو ہے اپنے طور پر وہ قاتل اور اس کے خاندان والوں سے انتقام لیتے. صرف قاتل کو مار کر ان کا دل ٹھنڈا نہیں پڑتا تھا، بلکہ سینکڑوں لوگوں کو مارنا چاہتے تھے ایک انسان کے بدلے میں. اس وقت جو قبیلے تھے اس میں کچھ کمزور قبیلے بھی تھے اور کچھ طاقتور قبیلے بھی تھے. اگر اتفاق سے کوئی طاقتور قبیلے کا کوئی فرد مارا جاتا تو وہ لوگ، یعنی جو کمزور قبیلے کے جو قاتل تھا، نہ صرف اس سے بدلہ لیتے بلکہ اس کے سارے قبیلے کو تہس نہس کر دینے کی کوشش کرتے. ہزاروں لوگوں کو مار دینا چاہتے اس کے مقابلے میں. اور پھر ان کے پاس کوئی قانون نہیں تھا کہ عورت نے قتل کیا ہے، یعنی عورت کا قتل ہوا ہے آپ کے پاس تو مرد کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کر ڈالتے. یہ تمام افراتفری کا عالم اس وقت موجود تھا. اسلام نے آ کر اس پر روک لگائی اور ایک قاعدہ، ایک قانون مقرر کیا، ایک ضابطہ بتایا اس کے تعلق سے بھی، اور یہ امتیاز اور یہ جو فرق تھا اس کو مٹایا، اور یہ بتا دیا گیا کہ قصاص میں کامل مساوات کو ملحوظ رکھنا ہوگا. اس میں رنگ و نسل اور نسب کی بنیادوں پر قصاص کے معاملے میں امتیاز نہیں برتنا چاہیے، بلکہ مقتول کے بدلے میں قاتل اور صرف قاتل کو موت کی سزا ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوگی. یعنی قاتل ہی سے قصاص لیا جائے گا، کسی اور سے نہیں لیا جائے گا. یہ جو امتیازات جو برت رہے تھے ایام جاہلیت میں، اس کو ختم کرنے کے لیے کہا گیا اور ایک قانون بتا دیا گیا. اس کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ جس نے قتل کیا ہے بس اسی کو سزا ملنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو سزا نہیں دی جا سکتی. النفس بالنفس کہا گیا. کتبنا علیہ فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. یہ سورہ انعام 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے، 6 پارے میں سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کے بدلے نفس
یعنی انسان کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، تو جس نے قتل کیا ہے اسی کو مارا جائے گا۔ اور پھر آنکھ کو اگر کوئی کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کی جو جس نے پہنچایا ہے اس کی آنکھ کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ کسی نے کان کو نقصان پہنچایا ہے تو اس کے کان کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو دوسرے کا دانت توڑا جائے گا۔ یہ قانون واضح کر دیا گیا ہے کہ اسلامی قانون ہے، برابری کا قانون ہے، اور سب کے ساتھ یہی ہوگا۔ کہیں پر کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی کہ یہ بڑے خاندان کا ہے، یہ چھوٹے خاندان کا ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، نہیں، بلکہ مساوات پر جو ہے عمل کیا جائے گا۔ ہاں، اس صورت میں جو ہے کچھ معافی اور استثنائی صورتیں بتائی گئی ہیں کہ قصاص کے علاوہ بھی اور ایک صورت یہ ہے کہ یہ اختیار دیا گیا ہے مقتول کے ورثاء کو کہ وہ اگر چاہیں تو اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر ایک انسانی بھائی سمجھ کر وہ جو خطاکار بھائی ہے اس سے انتقام کا جذبہ جو تمہارے اوپر آ گیا تھا، اس کے بجائے اپنے غصے کو پیتے ہوئے صرف اور صرف رضا الہی کی خاطر اگر تم معاف کر دیں گے تو یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا کام ہوگا، یہ انسانیت کے لیے شائن شان ہے۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ قاتل کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے، اور ایک دوسری صورت اس میں یہ بتائی گئی کہ اس سے خون بہا وصول کیا جا سکتا ہے، دید جسے کہا جاتا ہے، کہ اس سے جو ہے خون بہا وصول کر کے قاتل کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ اور ایک صورت جو ہے اس میں بتا دی گئی ہے۔ خون بہا کے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیت کا جو رقم مقرر کی تھی وہ 100 اونٹ تھے، 100 اونٹ یا اس کے برابر قیمت جو ہے ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ دو صورتیں قصاص کے علاوہ مقرر کی گئی تھی کہ قصاص ہوگا، انسان اگر کسی نے انسان کو مارا ہے دوسرے تو اس کو مارا جائے گا، یا اس کی چھوٹنے کی اور دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہے۔ یہ دو صورتوں میں سے اگر کوئی ورثہ جو ہوں گے مقتول کے، اگر اس کو آزادی دینا چاہتے ہیں تو عدالت اور حکومت کو چاہیے کہ اس میں روڑے نہ اٹکائے بلکہ اس کو منظور کر دے۔ یہ حکم دیا گیا تھا اس میں دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اور پھر فرما دیا گیا کہ یہ گنجائش رکھی گئی ہے اور جو ہے یہ تخفیف ہے اور یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، کہ اگر صرف قتل کے بدلے قتل ہی کر دیا جاتا تو پھر وہ تو بڑا سخت تھا، لیکن اس میں کچھ گنجائش یہ بھی ہے کہ اگر ورثہ مقتول کے جو ہے اگر اس کو بخشنا چاہتے ہیں تو معاف کر دے سکتے ہیں اللہ کے واسطے، یا کچھ پیسہ لے کر خون بہا لے کر اس کو جو ہے چھوڑا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا کہ اگر ورثہ جو ہے اس قاتل کو معاف کر دے رہے ہیں یا دیت لے کر جو ہے چھوڑ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے اس کے اوپر، اس کی زندگی کو بخش رہے ہیں، اس کو جو اس نے مار ڈالا تھا ایک آدمی کو لیکن اس کے باوجود وہ اس کو جینے کا حق دے رہے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جو دیت مقرر ہوئی ہے وہ فوراً بغیر کسی ٹال مٹول کے اس کو ادا کر دی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اگر جو ہے جو قاتل ہے وہ مقررہ دیت دے رہا ہے اور دے دینے کے بعد بھی جو ہے وہ مقتول کے جو ورثہ ہے انہیں نہیں چاہیے کہ اس سے انتقام لینے کی کوشش میں لگا رہے، جبکہ وہ ادا کر چکا ہے اپنی دیت، جو مقررہ دیت تھی، جو خون بہا ادا کر دیا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے انتقام لینے کی کوشش اور کہیں نہ کہیں پکڑ کر اس کو تکلیف پہنچانا یہ جائز نہیں ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا، اور اگر ایسا کوئی کریں گے اس قسم کی حرکتیں کہ ایک بات طے ہو جانے کے بعد بھی جو ہے اس کو پھر سے دہرانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اور اس لیے حکم دیا گیا ہے تاکہ تم اس سے بچو۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عقل والوں سے خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اس میں زندگی ہے۔ بظاہر اس میں زندگی کہاں دکھتی ہے، اس میں تو موت ہے۔ ایک انسان نے دوسرے انسان کو مار ڈالا اور پھر جس نے مارا تھا اس کو بھی مار ڈالا جا رہا ہے، یہاں پہ تو موت ہی موت نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر غور کرے اس پہ تو اس میں زندگی ہے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں اگر کوئی انسان ایک دوسرے انسان کو بلا وجہ کے مار ڈالتا ہے تو اس کو اگر ایسا ہی چھوڑ دیا جائے گا تو پھر وہ دوسرے لوگوں پر بھی ایسا ہی کام کرے گا ان کے ساتھ بھی۔
اس لیے یہ بہترین اور سخت قانون مقرر کیا گیا ہے اسلام میں، یہ سخت سزا دینے کا، کہ آئندہ آنے والے لوگ بھی جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں، ہزاروں لوگوں کی جان کی حفاظت ہو جائے آئندہ معاشرے میں اور سوسائٹی میں۔ لیکن یہ چیز کو جو ہے آج افراط و تفریط کا شکار ہو گئے ہیں اس کو لے کر آج امت، کہ اس وقت جہالت میں جو کام کیا جاتا تھا وہ افراط تھی، یعنی ایک کے بدلے کئی کو مار ڈالا جاتا تھا، کوئی قاعدہ کوئی قانون نہیں۔ اور اب یہ کیا جا رہا ہے موجودہ دور میں کہ اس کے خلاف نفرت کا جو ہے ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، کہ جو قاتل ہے اس کو سزائے موت اگر مقرر ہوتی ہے تو اس کے خلاف آوازیں بلند ہوتی ہے کہ قاتل کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ سزائے موت صحیح اور درست نہیں ہے، یہ جو اسلامی سزائیں ہیں یہ جو ہے اچھی سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ہے یعنی بربریت ہے، یہ غلط سزائیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کہہ کر لوگوں کے دلوں میں یہ بات کو واضح کیا گیا، بٹھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے ممالک دنیا کے اس سزا کو منسوخ کر دیے ہیں۔ یہ جو ہے قاتل کو سزا دینے کا جو سزائے موت کا جو معاملہ تھا اس کو نہیں رکھا گیا ہے، جبکہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر کوئی انسان کو مار رہا ہے تو اس کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے عام طور پر، کیونکہ وہ مجرم ہے، مجرم کو سزائے ہونا چاہیے۔ اسلام کا یہی تصور ہے، اسلام یہی چاہتا ہے کہ ایک طرف تو آپ دیکھیے کہ عفو درگزر کا معاملہ کرنے کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ہر معاملے میں اگر کوئی انسان جرم نہیں کیا ہے بلکہ غلطی سے اس سے کوئی ایسے کام ہو گئے ہیں تو اس کو معاف کر دینے کے لیے کہا جاتا ہے، اس سے انتقام نہیں لینا، اس کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ لیکن دوسری صورت اس کی یہ بتاتا ہے اسلام کہ مجرموں کو ایسے ہی کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے، بلکہ مجرموں کو سخت سزائیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی چوری کرا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالنے چاہیے، کوئی زنا کیا ہے تو اس کو سنسار کر دینا چاہیے، اور کوئی قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں وہ قاتل کو مار ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ انسانیت کے لیے بہتری ہے، اس میں زندگی ہے اس سوسائٹی اور معاشرے کے لیے جس میں لوگ زندہ رہ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ایسے کام ہونے شروع ہو جائیں گے تو لوگوں کی زندگی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اس میں زندگی ہے، تم تمام لوگوں کے لیے اے اہل عقل سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ قصاص کا جو حکم دیا گیا ہے تو یہ حق ہے مقتول کے ورثہ کا کہ وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، چاہے تو قصاص کا بدلہ جو ہے انسان سے لے سکتے ہیں اس کو مار کر، یا اس کے بدلے میں دو صورتیں ابھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی اس میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ تمام چیزوں کا اختیار ان کو اپنے آپ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اسلامی حکومت سے رجوع کرنا پڑے گا کہ اسلامی حکومت اس کا جو ہے ان کو دلائے گی، قصاص ہو یا دوسرا جو ہے ان کا جو حق ہے وہ حق دلائے گی، وہ حق اپنے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اگر کہیں پر اسلامی حکومت نہیں ہے تو پھر ان کو عدالت میں مقدمہ دائر کرنا پڑے گا اس کے خلاف۔ یہ جو بھی احکامات آ رہے ہیں یہ اسلامی حکومت کا جو ہے جو سربراہ رہیں گے، جو امیر ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ اس کو جو ہے نفاذ کرے گا اس کا، ورنہ کوئی اپنے آپ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ کوئی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی کا قتل ہوا ہے تو مقتول کے ورثہ خود جا کر اس کو مار ڈالیں گے، نہیں، یہ اختیار یہاں پر اسلام میں نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اسلامی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، اس کی چھان بین کرے گی، تحقیقات کرے گی، اس کے بعد وہ سزا کو نافذ کرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔